بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم معطا امام محمد کے سبق نمبر 211 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے عورت کا مرد سے خلا کرنے کا بیان۔ آج کے ہمارے سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ جب خلا کیا جائے گا تو خلا میں پھر جتنا مہر مرد نے دیا تھا کیا عورت اس سے کم یا زیادہ مہر پر یا اتنی رقم پر وہ خلا کرنے پر راضی ہو؟ تو اس حوالے سے احادیث ہمیں کیا کہتے ہیں؟ تو باب المرأة تختلع من زوجها بأکثر مما اعطاها او اقل، کہ یہ باب ہے اس عورت کے بارے میں جو اپنے زوج سے خلا کرتی ہے اس سے زیادہ رقم پر جو زوج نے سے دی تھی یا اس سے کم رقم پر۔ اخبرنا مالک اخبرنا نافع ان مولاة لصفیۃ اختلعت من زوجها بكل شيء لها فلم ينكره ابن عمر۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے حضرت نافع سے خبر دی ہے کہ سیدہ صفیہ کی آزاد کردہ ایک لونڈی نے اپنے شوہر سے خلا یعنی طلاق طلب کی اور کہا کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ لے لو اور مجھے فارغ کر دو۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس کا انکار نہ فرمایا۔ قال محمد ما اختلعت به المرأة من زوجها فهو جائز في القضاء وما نحب له أن يأخذ أكثر مما أعطاها وإن جاء النشوز من قبلها، فأما إذا جاء النشوز من قبله لم نحب له أن يأخذ منها قليلا ولا كثيرا، وإن أخذ فهو جائز في القضاء ومكروه له فيما بينه وبين الله تعالى، وهو قول أبي حنيفة رحمة الله عليه۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورت جس قدر مال پر بھی اپنے شوہر سے خلا کرتی ہے تو وہ از روئے قضا جائز ہے، اور ہم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ شوہر اس سے زیادہ لے جو اس نے اسے دیا تھا، جتنا مہر دیا تھا اس سے زیادہ اس کو وہاں سے یہ خلا کی رقم لے، ہم اسے پسند نہیں کرتے، اگرچہ نافرمانی عورت ہی کی طرف سے کیوں نہ ہو، اور اگر نافرمانی ہی مرد کی طرف سے ہو تو ہم پسند نہیں کرتے کہ شوہر قلیل و کثیر کچھ بھی لے، اور اگر لے لیتا ہے تو ازرو قضا جائز تو ہے، اور اس مرد پر اللہ تعالیٰ کے درمیان یہ ہے مکروہ یعنی ناپسندیدہ ہے۔ یہی امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول ہے۔ اچھا، اب اس روایت میں خلا کا تذکرہ ہے، اور خلا دراصل طلاق کے مطالبہ اور وہ بھی مال کے عوض کا نام ہے، یعنی کہ طلاق کا مطالبہ اور اس مطالبے کے عوض میں وہ پیسے بھی دے رہی ہے، تو اس لحاظ سے اس چیز کو خلا بولتے ہیں کہ مجھ سے پیسے لو اور مجھے طلاق دے دو۔ تو اب جب میاں بیوی کے درمیان حالات کے ناسازگار ہونے کی وجہ سے جو ہے اب ان کی آپس میں بننا جو ہے وہ مشکل ہو جائے، تو اس صورت میں جو ہے خلا کا ایک طریقہ جو ہے وہ شریعت نے جائز قرار دیا ہے۔ اب خلا کے معاملے میں چند جو امور ہیں وہ پیش نظر رہنا ضروری ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خلا کی عدت کیا ہوگی، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس کی عدت صرف ایک حیض ہی کافی ہے، لیکن اکثر صحابہ کرام اور فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ دوسری مطلقہ عورت کی طرح خلا والی عورت کی عدت بھی 3 حیض ہی ہے، اور احناف کا امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی یہی مسلک ہے۔ اب یہ مسلک انہوں نے خود سے بنا لیا یا کوئی حدیثوں میں آیا تھا، تو اس حوالے سے مصنف عبدالرزاق کی حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، جس سے آپ خود اس چیز کا فیصلہ کر پائیں گے۔ حضرت محمد بن حنفیہ حضرت علی
علی المرتضیٰ شہر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ خلا والی عورت کی عدت مطلقہ کی عدت کی ہی طرح ہے۔ امام زہری اور قتادہ سے حضرت معمر بیان کرتے ہیں کہ خلا والی عورت کی عدت 3 حیض ہیں۔ امام معمر کہتے ہیں کہ امام حسن نے فرمایا فقہائے کرام کا یہی مسلک ہے، اور حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں کہ خلا والی عورت کی عدت 3 حیض ہے۔ اسی طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے خلا والی عورت کی عدت کے بارے میں ان دونوں مذاہب کا ذکر کیا، اور جن حضرات کا یہ خیال ہے کہ اس کی عدت 1 حیض ہے تو ان کا اختلاف دوسرے مذاہب کے مقابلے میں کوئی مقام نہیں رکھتا۔ اب امام ترمذی کے حوالے سے آپ یہ روایت ملاحظہ فرمائیں جو انہوں نے باب ما جاء فی الخلع میں درج فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ واختلف اہل العلم فی عدت المختلعۃ، یہ خلا والی عورت کی عدت کے بارے میں اہل علم حضرات نے اختلاف فرمایا ہے۔ اکثر اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ جن میں نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام وغیرہ بھی شامل ہیں کہ خلا والی عورت کی عدت مطلقہ کی عدت جیسی ہے۔ یہی قول حضرت سفیان ثوری، اہل کوفہ اور امام محمد اور اسحاق کا ہے، اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ جن میں نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام بھی شامل ہیں کہ خلا والی عورت کی عدت صرف 1 حیض ہے۔ اچھا، اب خلا کے متعلق جو ہے وہ چند باتیں جو ہیں وہ آپ کو ملحوظ خاطر رکھنی ہے، تو چند امور گویا کہ پیش نظر رکھنے ہیں۔ نمبر 1، کہ خلا سے جو طلاق واقع ہوتی ہے وہ طلاق بائنہ ہے، اور اس کا ثبوت کتب احادیث میں موجود ہے، لیکن کچھ لوگ اس سے واقع ہونے والی طلاق کو طلاق رجعی قرار دیتے ہیں۔ اس جگہ ایک قاعدے کا ذکر کرنا ضروری ہے، اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ جو طلاق معاوضے کی صورت میں دی جاتی ہے وہ بائنہ ہی ہوتی ہے۔ اب خلا میں یقیناً معاوضے ہی کے بدلے میں طلاق ہے۔ اب اس حوالے سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الآثار میں باب الخلا میں حضرت حماد کے حوالے سے روایت کی، وہ حضرت ابراہیم سے روایت کرتے ہیں، اور انہوں نے فرمایا کہ ہر وہ طلاق جس کا کچھ معاوضہ لیا جائے وہ بائنہ ہوتی ہے، اور اس میں رجوع کا اختیار نہیں رہتا۔ امام محمد کہتے ہیں کہ اسی پر ہمارا عمل ہے، اور یہی امام اعظم کا بھی قول ہے۔ اسی طرح زرقانی جو موطا امام مالک کی شرح ہے، اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے روایت موجود ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ خلا والی عورت کی عدت مطلقہ کی عدت جیسی ہے، کیونکہ خلا ایسی طلاق ہے جو مالی عوض میں دی گئی ہے۔ امام مالک بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعید بن مسیب، سلیمان بن یسار اور ابن شہاب کہا کرتے تھے کہ خلا والی عورت کی عدت مطلقہ کی طرح ہے، یعنی 3 ہے، یہ اس وقت کہ وہ حاملہ یا نا امیدی کی عمر تک نہ پہنچی ہو۔ امام مالک نے فرمایا کہ فدیہ یعنی معاوضہ تن دے کر طلاق لینے والی اپنے شوہر کے پاس دوبارہ اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ نکاح جدید نہ کرے، کیونکہ خلا کی طلاق وہ بائنہ ہوتی ہے۔ اچھا، اب یہاں پر اس حوالے سے ایک مزید جو مسئلہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ خلا میں فتویٰ اسی بات پر ہے کہ مرد اور عورت جس قدر مال پر اتفاق کر لیں وہ جائز ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ خلا کا سبب یعنی ناراضگی اور حقوق کی عدم ادائیگی وغیرہ اگر عورت کی طرف سے ہو، اس صورت میں مرد کے لیے بہتر یہ ہے کہ عورت سے اتنی ہی رقم لے جس قدر اس کا حق مہر دیا گیا تھا، اس سے زیادہ لینا مکروہ اور ناپسندیدہ بات ہے۔ لیکن عذر قضاء فیصلہ یہی ہوگا کہ جو طے ہو گیا وہی دینا پڑے گا، صرف اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ناپسندیدہ ہے۔ اور اگر زیادتی وغیرہ عورت کی بجائے مرد کی طرف سے ہو تو پھر مرد کے لیے کچھ بھی لینا ناپسندیدہ امر ہے، اور یہ بھی عذر قضاء درست اور عند اللہ ناپسندیدہ ہوگا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ان مسائل کا اصل جو ہے وہ حدیث پاک ہے جو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جس سے اخذ کر کے گویا کہ یہ مسائل لکھے ہیں۔ تو وہ حدیث پاک کیا ہے؟ وہ حدیث پاک راوی حضرت عطا ہیں، وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کا جھگڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورت، تو نے جو کچھ اس سے لیا ہے کیا وہ واپس کر دے گی؟ عرض کرنے لگی، جی بلکہ اور زیادہ دیتی ہوں۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا، زیادہ نہیں،
تو مطلب جتنا تھا اتنا ہی دے دو۔ تو اب اس روایت سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر نافرمانی اور تفریق کا مطالبہ عورت کی طرف سے ہو تو مرد کے لیے دیے گئے حق مہر سے زائد لینا پھر بھی ناپسندیدہ ہی ہے۔ اچھا، اب ایک اور بات جو اس سے ثابت ہوئی وہ یہ ہے کہ خلع کے لیے حاکم کا ہونا ضروری نہیں ہے، اور اس کا بھی جو مستدل ہے وہ حدیث پاک ہی ہے، اور اس کو جو ہے وہ حضرت علی، حضرت عمر، عثمان ابن عمر، شریح، طاؤس اور امام زہری کے حوالے سے نقل کیا گیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ خلع حاکم وقت کے بغیر بھی جائز ہے۔ خلع ان الخلع جائز دون سلطان، کہ جو خلع ہے وہ حاکم وقت کے بغیر بھی جائز ہے۔ حضرت سعید نے حضرت قتادہ سے بیان کیا کہ زیادہ وہ پہلا شخص ہے کہ جس نے حاکم کے بغیر خلع کو رد کیا۔ ہر دور کے فقہاء کرام حاکم کے بغیر خلع کے وقوع پر متفق ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی اس کے جواز کو لازم کرتی ہے۔ تو وہ یہ آیت کریمہ ہے جو اس کو لازم یا جائز کرتی ہے، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، کہ ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں جبکہ عورت مرد کو فدیہ دے۔ تو لہٰذا قرآن کریم کی نص اور احادیث و آثار سے معلوم ہوا کہ خلع کے لیے حاکم کا ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو چند ایک مسائل ہم نے سمجھے، میں اگر ان کو دہراؤں تو حاصل کلام جو ہے وہ یہی نکلتا ہے کہ خلع کی عدت جو ہے وہ وہی عدت ہے جو طلاق والی ہے، ایک حیض والی بات درست نہیں ہے، اور پھر جو ہے جو اختلاف ہے بھی تو وہ اس کے مقابلے میں صحیح قول کے مقابلے میں کوئی وقت ہی نہیں رکھتا۔ اور تیسری بات یہ کہ خلع میں جو ہے وہ مرد عورت پر کتنا مال لینے کا مجاز ہے تو اس پر بھی گفتگو ہو چکی، اور پھر خلع کے لیے حاکم کا ہونا ضروری ہے، یعنی یہ بات بھی ہماری مکمل ہوئی۔ یہیں تک ہمارا سبق، اس کو اچھی طرح آپ سمجھیے گا، اس کے خلاصے کو رجسٹر پر ضرور لکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا جو پڑھا سنا سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔